الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ اس کے پہلے والا آڈیو 20 منٹ کا ہو گیا تھا، اس کے لیے میں نے کوشش تو کہ اس کو الگ الگ کروں، لیکن پھر یہ ہو رہا تھا کہ وہ 33 آیات جو تھی وہ 10 منٹ کے بعد ہی، اگر میں 10 منٹ کے 2 کرتا تو آیات کا ذکر نہیں آ پاتا، اس لیے مجبوراً مجھے وہ ایک ساتھ پورا آڈیو ہی بنانا پڑا۔ اب یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس پر اللہ کا احسان، جتنا احسان ادا کریں کم ہے۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اپنے کلام پاک کی تفسیر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہماری 4 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ آج جو ہے سورہ بقرہ کی 5ویں آیت کی تفسیر کتابوں سے آپ کی خدمت میں دیکھ کر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے، سورہ جو بھی سورہ ہے اس کے شروع میں اگر شروع سے پڑھ رہے ہیں، سورہ جیسے شروع ہوتی ہے قرآن پاک میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، اگر شروع سے پڑھ رہے ہیں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بیچ سے پڑھتے ہیں تو صرف اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے تو بھی کافی ہے، بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو برکت انشاءاللہ ملے گی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ مت آنے دیجیے گا کہ خالی اعوذ باللہ پڑھ کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ اولئک جو ہے یہ اس میں اشارہ اسے کہتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اولئک یعنی قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی۔ اب یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا، قریب یا دور؟ تو اس کا نچوڑ جو تفاسیر میں جو لکھا ہے میں اس کی وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر نعیمی، تبیان القرآن، نجم الفرقان وغیرہ اور جو عربی تفاسیر، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے میں نے 3 تفسیریں اور شامل کر لی ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر مظہری، تفسیر طبری اور تفسیر روح المعانی۔ حالانکہ ان کے جو بہت باریک اور دقیق نکات ہیں وہ میں کما حق کہوں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں، یہ ہے جو ضروری باتیں یعنی جو آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق ہوگی، جو سمجھا سکوں گا انشاءاللہ ان تفاسیر میں سے بھی۔ یعنی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اب اور مستند اور معتبر ہو گیا، صرف 15 نہیں تقریباً 18 کے قریب تفاسیر ہم سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو یہ جو ہے اولئک قریب کے لیے ہے، یعنی نزدیک والوں کی طرف اشارہ کیا گیا یا دور والوں کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس کے مرتبے کے حساب سے لیا جائے، متقین پہلے کیا ہوا، متقین کی صفات بیان کی گئی ہے نا، پہلی آیاتوں میں متقین کی 5 صفات یا 6 صفات جو ہے وہ بیان کی گئیں۔ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لائے، اور آخرت پر ان کو یقین ہے۔ یہ صفات بیان کی گئی۔ اب ان صفات کا انعام بتایا جا رہا ہے۔ یہ جب متقین ان صفات پر قائم ہوئے تو اللہ عز و جل نے انہیں انعام کیا دیا، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ نے انہیں
ہدایت عطا فرما دی. جو پہلے ہم نے ہدایت کے بارے میں پڑھا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, اور پھر سورہ بقرہ اسٹارٹ ہوئی تب بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ جو ھدی للمتقین جو تم نے کہا تھا شروع میں, اب وہ ہدایت میں یہاں دے رہا ہوں. جب تم متقین بن جاؤ گے, جب مومنین کی صفات میں شامل ہو جاؤ گے, جیسا تمہارا مرتبہ ویسی میری ہدایت, جیسی تمہاری عبادتیں, تمہارا تقوی, تمہارا ایمان, میری ہدایت بھی ویسے ہی اونچی تمہیں ملتی رہے گی. تو ہدایت وہاں جو مومنین کا جو صفات بیان کی گئی, اب اس کا انعام بتایا جا رہا ہے. اور صرف ایک انعام نہیں, اس کے بعد فرمایا اولئک هم المفلحون, اور یہ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب لوگ ہیں. تو پہلے اولئک پہ چلتے ہیں کہ قریب ہے یا بعید ہے. تو قریب یا بعید کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت کا اور متقین کا جو مرتبہ ہے, جو بلند مرتبہ, جس مقام پر وہ فائز ہیں, جس مقام پہ اللہ عز و جل نے انہیں فائز کیا ہوا ہے, جو بلندی مقام عطا فرمائی ہے, جو رتبہ عطا فرمایا ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس بلندی کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا جائے تو یہ اشارہ دور کا ہوگا, کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, بہت اونچے مقام پر ہے. تو اشارہ کیا گیا ہے کہ اولئک, یہ جو متقین ہیں جو اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں, یہ ہدایت پر قائم ہے. اور اگر متقین کو قریب سے لیا جائے, جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا, متقین کی صفات بیان ہوئی, متقین کا ذکر آیا, متقین کے بارے میں بتایا گیا, مومنین کے بارے میں بتایا گیا. تو اگر قریب کا, کہ پچھلی آیت میں تو ذکر ہوا, تو اگر وہ قریب کا معنی مراد لیا جائے تو پھر یہ قریب کے لیے اشارہ ہے. اولئک, یہ جو متقین ہیں, جو ان کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں, یہ ہدایت پر ہیں, یہ ہدایت پر ہیں. یعنی دونوں طرف سے, دونوں معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے. اولئک کو دور کے لیے بھی ان کے مرتبے کے حساب سے, اور قریب کے لیے بھی ان کے ذکر کے حساب سے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اولئک جو فرمایا گیا, یہ مفسرین کرام نے کہا اس سے صحابہ مراد ہیں, انصار و مہاجرین مراد ہیں, یا پھر جو دوسرے مومنین ہیں وہ مراد ہیں. اور تفسیر نعیمہ میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام مومنین ہیں, صرف صحابہ نہیں. جو بھی متقین قیامت تک آنے والے ہیں, یا جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو ابھی موجود ہیں, جو بھی تقوی کرنے والے ہیں, جو بھی متقین ہیں, جن میں یہ ساری صفات موجود ہیں, وہ سب کے سب ہدایت پر ہیں. صرف صحابہ کا ذکر نہیں, سب کا ذکر ہے. الحمدللہ, یہ اللہ کا احسان ہے. اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما لیتا ہے اپنی رحمت میں. تو اتنی پیاری بات. اولئک علی ھدی من ربہم. اب اولئک ہوا, اب اس کے بعد آتے ہیں, پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علی, اب دیکھیے وہاں پر پہلے تھا ھدی للمتقین, پہلے صرف یہ فرمایا ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے, اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں. علی لفظ استعمال ہوا, ہدایت پر ہیں. یہ ہدایت پر ہیں, علی لفظ استعمال کیا گیا. کیوں علی کیوں لایا گیا؟ علی کا معنی پر ہوتا ہے. تمام تفاسیر میں یہی بات لکھی ہے. اس کا نچوڑ جو ہے میں آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. علی جو لفظ ہوتا ہے یہ غلبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز پر غلبہ حاصل ہو جائے پر, تو اسے کہتے ہیں علی کا استعمال کرتے ہیں. یا یہ سمجھ لیجئے کسی سواری پر آدمی سوار ہو جائے, گھوڑے پر سوار ہو جائے, تو یہ کہا جائے گا وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا. اور سوار کیسا ہوا کہ اس پر غلبہ ہے. گھوڑے پر سوار ہوا تو اب گھوڑا لاکھ کوششیں کرے اس کو گرا نہیں سکتا. یہ بالکل یعنی اس کو قبضے میں لے لیا ہے, متمکن ہو گیا, جیسے اس پر مکان بنا لیا ہے اس نے اس سواری پر. اب کوئی کتنا بھی کہے, کتنا بھی وسوسے ڈالے, کتنی بھی باتیں کرے, یہ اس سواری سے اترنے والا نہیں, گرنے والا نہیں, سیدھے راستے پر چلتے رہنے والا ہے. یعنی سواری کے طور پر, یعنی اس کو ایسا فرمایا گیا کہ یہ جو متقین ہیں یہ ہدایت پر سوار ہو گئے ہیں. اور سوار ایسے کہ شیطان لاکھ وسوسے ڈالے, لوگ آ کے لاکھ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں, لاکھ برائیاں کرتے رہیں, لاکھ متقین کے خلاف پلان بناتے رہیں. یہ متقین, یہ اللہ والے اپنی راہ سے
ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے نہیں، ہدایت پر قائم رہنے والے، ہدایت سے اترنے والے نہیں ہیں، ہدایت پر سوار رہیں گے۔ پر جو ارشاد فرمایا کہ ہدایت پر رہیں گے، اور صرف یہ ہدایت جو ہے اس پر ایسے قائم رہیں گے۔ اچھا ابھی سواری جو ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، سواری پر آدمی جب سوار ہوتا ہے تو جب تک کہ سواری تھک نہ جائے رکتا نہیں، یا جب تک کہ خود تھک نہ جائے رکتا نہیں، جب تک کہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ جائے رکتا نہیں۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ ایسی سواری کہ تھکنے والی تو ہے نہیں۔ دوسرا جو متقین ہیں یہ بھی ایسے الحمدللہ اللہ والے ہیں کہ یہ عبادتوں سے، ریاضتوں سے، تقوی اور پرہیزگاری سے تھکنے والے نہیں، یعنی یہ ایسی سواری پر سوار ہو گئے کہ نہ سواری تھکے نہ سوار تھکے، سوار ہو کر بالکل یعنی کہ تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں، رکنے والے نہیں، اور جب تک اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے سواری سے نہیں اتریں گے۔ اور ان کی منزل کیا ہے؟ ان کی منزل ہے جنت میں داخلہ، اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وارفتہ ہو کر حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا۔ تو یہ اللہ جو فرمایا کہ سواری پر سوار ہیں۔ اب یہاں پر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ کسی کو عام مومنین بھی جو ہے نا، عام مومنین ان کے بارے میں بھی اس کو سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ ہدایت پر متقین جو ہے سوار ہو گئے، مومنین کے پاس اتنا تقوی نہیں ہے، اتنی عبادتیں نہیں، اتنی ریاضتیں نہیں، ایمان ہے اور منزل بھی ان کی وہی ہے، جنت کی طرف انہیں بھی جانا ہے۔ متقین جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ تو ہدایت پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور قیامت میں انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے۔ پر جو عام مومنین ہے یہ نہ سواری ہے، نہ ہدایت ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ گرتے پڑتے اپنے راستے پر گامزن ہے، وہی راستہ ہدایت کے راستے پر ہے، ایمان ہے تو چل رہے ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں، لیکن سواری نہ ہونے کی بنا پر تکلیفیں ہو رہی ہیں، کبھی پیاس لگ رہی ہے، کبھی پیروں میں کچھ چبھ جا رہا ہے، کبھی راستے میں کانٹے وغیرہ آ گئے، کبھی گرمی ہو رہی ہے، الگ الگ یعنی ہر تکلیف سے انہیں نبٹنا پڑ رہا ہے، دھیرے دھیرے گھسیٹتے ہوئے تکلیفوں کے ساتھ وہ آخر کار اپنی منزل پر پہنچیں گے ضرور۔ ایمان والے بھی ضرور پہنچیں گے، متقین تو تیزی سے ہدایت کی بنا پر، اللہ کی ہدایت کی بنا پر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جو عام مومنین ہیں، جو گناہگار بندے ہیں، ایمان کی بنا پر جنت میں داخل تو ضرور ہوں گے، لیکن بہت تکلیفوں کے ساتھ، بہت دھیرے دھیرے چلتے ہوئے، بہت صعوبتیں اٹھانے کے بعد پہنچیں گے۔ تو کتنا پیارا انہیں فرمایا گیا کہ اللہ جو لایا گیا اس کو سمجھو، ہدایت پر سوار جو فرمایا گیا یہ ہدایت ہے کہ ہدایت پر سوار ہو کے تقوی اختیار کر کے تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو پھر پیدل چلنا پڑے گا اور تکلیفیں جھیلنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ کتنا پیارا ارشاد ہے۔ ایک ایک نقطہ دیکھیں آپ تو کتنا ہمارے لیے آسانیاں فرمائی گئی ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں پر ہدا جو ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، پہلے ہدا، یہ ہدا کے ساتھ جو ہے عربی کا قاعدہ وغیرہ نکرہ جو لایا گیا، اس کو آگے بڑھتے نحوی بات جو ہے اس کو میں اسکپ کرتا ہوں، گرامر جو ہے اسے کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں عام اور خاص، اس کے عربی میں تو اور بھی بہت سے معنی ہیں، پر یہاں پر ہدایت کو کسی خاص معنی کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا، عام طور پر چھوڑ دیا ہدایت۔ تو ہدایت کون سی ہدایت؟ ہر ہدایت، جو کچھ نیک کام یہ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ہر ہدایت، دنیا کی ہدایت، مرنے کے بعد برزخ کی ہدایت، قبر کی ہدایت، اور اٹھنے کے بعد انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوگی۔ اور ہدایت کو یعنی کہ یہ ایسی ہدایت ہے کہ اس کا آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، کتنا انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کسی چیز سے خاص نہیں کیا گیا، عام طور پہ چھوڑ دیا گیا، ہدایت اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم ہے۔ اور ایسی ہدایت جو سب کو شامل ہے، ہر نیک عمل کو شامل ہے، دنیا کی ہدایت بھی ہے، برزخ کی ہدایت بھی ہے، آخرت کی ہدایت بھی ہے۔ کوئی اس میں خاص طور پہ پرٹیکولر ہدایت کا ذکر نہیں فرمایا، ہر ہدایت کو، اور ہر ہدایت وہ ایسی ہے کہ تم
اس کا تصور، اس کا گمان نہیں کر سکتے. الحمدللہ. تو یہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں تک ہم پہنچے من ربہم. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں. میں ابھی شروع کروں گا تو پھر کافی لمبا ہو جائے گا یہ آڈیو، اس لیے اس کو یہیں پر روکتے ہیں. اگلے آڈیو میں اس کے آگے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. اللہ عز و جل قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب پھیلائیے، خوب شیئر کیجئے، خوب لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بن سکے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.